صفحے کے شروع سے لائن نمبر 2 سورۃ اعراف کی آیت نمبر 176 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ساء مثلا القوم الذین كذبوا بآیاتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. بسم الله الرحمن الرحيم ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بری ہے مثال اس قوم کی جنہوں نے جھٹلایا بھی آیاتنا ہماری آیات کو وانفسهم یظلمون اور وہ اپنے کے اوپر ظلم کرنے والے تھے. من یهد اللہ فهو المهتدی جسے اللہ ہدایت دے دے فهو المهتدی بس وہی ہدایت یافتہ ہے. ومن یضلل اور جسے اللہ گمراہ کر دے فاولئک هم الخاسرون بس وہی لوگ خسارے میں نقصان اٹھانے والے ہیں. گزشتہ آیات کے اندر جن لوگوں کا تذکرہ ہوا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کی مثال ایسے ہی ہے جو اللہ رب العزت کی آیات کو جھٹلا دے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر چلنے کے لیے تیار نہ ہو، جو اپنے نبی کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو، جو سیدھے راستے کے اوپر آنے کے لیے تیار نہ ہو. تو فرمایا ان کی جو مثال ہے وہ بہت بری ہے. اور فرمایا ان کی مثال انہیں دنیا کے اندر بھی عذاب ہوگا اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت بڑی سزا ہے. وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ فرمایا اصل کے اندر اگر کوئی انسان نماز نہیں پڑھتا، کوئی انسان سیدھے راستے کے اوپر نہیں آ رہا، تو فرمایا وہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے، اللہ رب العزت کی ذات کا نقصان نہیں کر رہا. حدیث پاک کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کائنات میں جتنے بھی انسان ہیں سارے کے سارے نعوذ باللہ اللہ رب العزت کی ذات کے نافرمان ہو جائیں، کوئی بھی بات ماننے والا نہ ہو، تو اللہ رب العزت کی ربوبیت میں، اس کی صفات میں، اس کے کمالات میں ایک رتی برابر بھی کمی نہیں ہوتی. اور فرمایا اگر سارے کے سارے انسان نیک بن جائیں، ولی بن جائیں، اللہ اللہ کرنے والے بن جائیں، تو فرمایا تب بھی اللہ رب العزت کے کمالات میں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں ایک ذرہ برابر اس سے اضافہ نہیں ہوتا. فرمایا رب رب ہے اور فرمایا یہ کچھ بھی بگڑتا ہے وہ مخلوق کا ہی بگڑتا ہے، مخلوق کا ہی بنتا ہے. اگر انسان سیدھے راستے سے ہٹ جاتا ہے تو اپنا ہی نقصان کر رہا ہے، اور اگر فرمایا انسان سیدھے راستے کے اوپر آ جاتا ہے، قرآن پاک پڑھتا ہے، دین کے احکام کے اوپر چلنے والا بن جاتا ہے، فرمایا اس انسان کا اپنا ہی فائدہ ہے. تو یہاں اللہ کو یہ شاہ فرمایا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ جن لوگوں نے قرآن پاک کو ٹھکرا دیا، یہ تورات کو ٹھکرا دیا، نبی کی بات ماننے سے ان لوگوں نے انکار کر دیا، اور ان لوگوں نے نبی کا کچھ نہیں بگاڑا، اللہ کی ذات کا کچھ نہیں بگاڑا، بلکہ ان لوگوں نے اپنے ہی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے. من یهد اللہ فهو المهتدی فرمایا ہدایت وہی ہے جسے اللہ ہدایت دے دے، ہدایت یافتہ وہی ہے جسے اللہ ہدایت دے دے. بعض مرتبہ
انسان جب یہ آیت سنتا ہے تو وہ کہتا ہے اچھا انسان تو مجبور محض ہے، جب ہدایت بھی اللہ دیتا ہے گمراہ بھی اللہ کرتا ہے، جس طرح یہ آیت کے اندر آ گیا ہے وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جسے اللہ گمراہ کر دے وہ تو نقصان اٹھانے والا ہے، وہ تو خسارے کے اندر چلا گیا۔ تو فرمایا قرآن پاک میں اللہ رب العزت 15ویں بار ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات کسی کو گمراہ نہیں کرتے، نہ اللہ کی ذات کسی کو ہدایت دیتے ہیں۔ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جس کا جی چاہے ایمان لے کر آئے، جس کا جی چاہے کفر اختیار کرے۔ اللہ رب العزت نہ زبردستی کسی کو اسلام کی طرف داخل کرتے ہیں، نہ زبردستی کسی کو کفر کی طرف داخل کرتے ہیں۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، ہدایت اسے دیتے ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، جو اللہ کی معرفت کا طلبگار ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اوپر چلنا چاہتا ہے، اسے اللہ رب الہدایت دیتے ہیں۔ اور فرمایا جو چلنا ہی نہیں چاہے، فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ کا قانون ہے، جو انسان جس راستے کے اوپر چلنا چاہتا ہے فرمایا اللہ اس کے لیے وہی راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ فرمایا اگر کوئی گمراہی کے راستے پر چلنا چاہتا ہے فرمایا اس کے لیے پھر ایسے مواقع پیدا ہوتے ہیں وہ گمراہی کی طرف بڑھنا چلا جاتا ہے۔ فرمایا جو سیدھے راستے کے اوپر آنا چاہتا ہے اس کے دل کے اندر طلب جستجو پیدا ہوتی ہے، فرمایا پھر اللہ رب العزت اس کے لیے وہی راستے آسان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اللہ رب العزت گمراہ کرتا ہے کافروں کو، اللہ رب العزت گمراہ کرتا ہے جو ظالم ہے، نافرمان ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت کسی انسان کو جو سیدھے راستے کے اوپر آنا چاہے اسے گمراہ نہیں کرتے۔ فرمایا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ لوگ ٹیڑے چلے تو فرمایا پھر اللہ رب العزت نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ فرمایا اللہ رب العزت زبردستی کسی کو گمراہی کی طرف لے کر نہیں جاتے، جو خود ہی ٹیڑھے راستے کے اوپر چلنا چاہے تو اللہ رب العزت دلوں کو ٹیڑھا کر دیتے ہیں۔ تو اللہ نے شاہ فرمایا وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہ شخص جو گمراہ ہو گیا فرمایا اس نے اپنا ہی نقصان کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو انسان ذکر کرتا ہے فرمایا دائیں طرف جو ہے نیکی والا فرشتہ ہے وہ اچھا وسوسہ انسان کے دل کے اوپر ڈالتا ہے، اور فرمایا بائیں جو جانب ہے فرمایا اس طرف جو شیطان ہے وہ اپنی سونڈ لے کر بیٹھا ہوتا ہے۔ اور فرمایا جب انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل پاتا ہے تو دل کے اندر برائی کا وسوسہ ڈالتا ہے، اور فرمایا جب وہ انسان ذکر کر رہا ہوتا ہے فرمایا پھر وہ وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ناکام لوٹتا ہے۔ اس لیے فرمایا وسوسے کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے، انسان کو وسوسہ آ جاتا ہے، برا وسوسہ آ جائے جیسا بھی وسوسہ آئے فرمایا وسوسے کے اوپر اللہ رب العزت نے پکڑ نہیں رکھی، لیکن فرمایا جب وسوسہ آ جائے پھر اس کی پرستش کرنا شروع کر دے فرمایا پھر اس کے اوپر پکڑ ہے۔ فرمایا جب وسوسہ آئے اس کا بالکل آسان طریقہ ہے کہ انسان فوراً اپنی توجہ کو اس طرف سے ہٹا لے، درود پاک پڑھنا شروع کر دے، تیسرا کلمہ پڑھنا شروع کرے، ذکر کرنا شروع کر دے، کوئی بھی ذکر کرنا شروع کر دے فرمایا وسوسہ ہٹ جاتا ہے۔ فرمایا انسان کی جو ذہن ہے وہ ساری قوتوں کے باوجود ایک وقت میں دو طرف متوجہ نہیں ہو سکتا، ایک ہی وقت میں وہ گمراہی کی طرف بھی ہو، ہدایت کی طرف بھی ہو، برائی کی طرف بھی ہو، نیکی کی طرف بھی ہو، فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور جب انسان ذکر کرے تو پھر ذکر پوری توجہ اور دھیان سے کرے، یہ نہیں کہ ذکر بھی کر رہا ہو اور انسان کی توجہ اور طرف ہو، فرمایا اصل یہ ہے کہ انسان کی پوری توجہ ذکر کی طرف ہو، درود پاک جو بھی ذکر کر رہا ہو اس کو پوری توجہ کے ساتھ کرے، فرمایا پھر جو خیالات ہیں وہ ذہن سے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے وساوس کے اوپر جو انسان کے ذہن میں آتے ہیں، انسان ہے کیونکہ انسان جب کسی بھی مادی چیز کو دیکھتا ہے دل کے اندر انسان میں نفس بھی ہے تو خواہشات بھی بڑھتی ہے، اور پھر شیطان بھی اپنا پورا زور لگاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے وساوس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں رکھی، لیکن فرمایا وسوسہ آ جانے کے بعد انسان اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دے، پھر اس کی پرستش کرنا شروع کر دے، اس کے پیچھے چل پڑے، فرمایا پھر اس کے اوپر پکڑ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ انسان کے جب بھی دل کے اندر برا خیالات آئے تو انسان کو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے۔ اور فرمایا ویسے بھی جو ذاکر قلب ہے، جس دل جو ذکر کرنے والا ہے، فرمایا شیطان جب بھی اسے وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے ناکام لوٹتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ انسان کے پاس جب بھی وقت ہو تو اسے کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی جو زبان ہے اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ تو آپ سے فرمایا کہ سب سے افضل عمل یہ ہے کہ تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ اس لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے سبحان اللہ، الحمدللہ، تیسرا کلمہ ہے، درود شریف ہے، استغفار ہے، جو بھی زبان کے اوپر بل جاری ہو جائے اس کا ذکر کرتا رہے۔ فرمایا بظاہر انسان کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں نے کوئی بڑا کمال نہیں کیا، فرمایا جب آخرت کی آنکھ کھلے گی پھر انسان دیکھے گا ہر طرف نیکیاں ہی نیکیاں، نیکیوں کے انبار لگے ہوئے ہوں گے، پھر انسان یہ حسرت کرے گا کہ کاش میں کچھ وقت اور ذکر کر لیتا، فلاں جو مجلس کے اندر میں دنیا کی باتیں کرتا رہا آخر میں اللہ کا ذکر نہیں کیا، کاش میں اس وقت اللہ کا ذکر کر لیتا، پھر اس وقت انسان کو حسرت افسوس ہوگا۔
دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا